more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan FM. الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الروح والجسد وعلی آلہ و اصحابہ الذین عزروا حبیب الصمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ الاحد فی شان الاحد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین. یہ جملہ اول اولا سناست مولارا. یہ جملہ اول اولا سناست مولارا کہ کرد مظہر اول یہ جملہ اولارا. نبی امی ام الکتاب درس دی ہے نہ خواندہ مصحف کشاف رمز اوہارا. یتیم مکہ کرسی نشین درس بعرش زی جبرائیل سبق بردہ تدلارا. ارا کل مدہن فی النبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ وَأَكْثَرا فبالغ وَأَكْثِرْ لن تحیط بوصفہ فعین الثریا من ید المتناولی. کیا کہوں حیرت میں ہوں رتبہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بڑے سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست و حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. شراب عشق احمد کی، شراب عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. مجھے خاک میں ملا کر
میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے ایسا بخار، یہ پھر انجیکشن کا خرابین زخموں کا چھڑانا، اس پہ تقریباً 4 مہینے لگ گئے۔ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت آتے جاتے تو ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ بہت پسند ہو، بہترین فصاحت بلاغت سے کتاب و سنت کے جواہر پارے پیش کرتے ہو، مگر ہم پروگرام کینسل کرتے ہیں، کراچی والوں پہ قربان کرتے ہیں۔ دیار حبیب وہ ہر ایک کے قریب نصیب ہوتی رہے، اور جب وقت اخیر ہو کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یا رب، یا خدا جل جلالک و عم نوالک، جب تک کہ میرے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے نہ رہے، پر دعا ہے یہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ یہ دل کی دھڑکن تھی، عدیہ کلمات پہ مشتمل معروضات تھے۔ کریم کے کرم پہ امید ہے، ضرور کرم ہوگا، ہوا ہے اور ہوگا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رضایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شاہا بحر عظیم خانم، اغثنی یا رسول اللہ۔ فتادم در چہے اسیاں، نہ رفتم راہ بینایاں، بیا اے حبل رحمانم، اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر میں رانیم از در، با من بنما در دیگر، کجا نالم کرا خانم، اغثنی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کل بد مذہبی کا بھی طوفان ہے، بد عملی کا بھی طوفان ہے، بے حیائی کا بھی عروج ہے، عیاشی عریانی کا بھی عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حوادثات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آباد ہو رہا ہے تو کسی اچھی صحبت کی وجہ سے، اگر کوئی برباد ہو رہا ہے تو کسی گندی صحبت کی وجہ سے۔ کچھ صحبتیں ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہیں، اور کچھ صحبتیں ہمیں اور ہماری اولاد کو آباد کر رہی ہیں۔ اس کا فیصلہ تو عرض کیا ہے، بطور دلیل قرآن کریم پیش کر رہا ہوں۔ 19واں پارہ، پہلا صفحہ،
اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ، اور قیامت کے دن یعد الظالم، ظالم اپنے دانتوں سے کاٹے گا. کہاں دانت چبوئے گا اپنے؟ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا ظالم قیامت کے دن. یقول، دانتوں میں ہاتھ چبا کے یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میرا رسول سے تعلق ہوتا، میرا رسول سے رابطہ ہوتا، میرا رسول سے تعلق نہ ٹوٹتا. عمل یہ ہے گا کہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہے اور زبان سے اپنی کی ہوئی بات پہ ندامت، شرمساری، رسوائی، حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ ہائے میرا رسول کریم رؤوف الرحیم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، باعث اطمینان و سکینہ، صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رابطہ رہتا، ان سے میرا تعلق نہ ٹوٹتا. چھوٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں تیرا رسول سے رابطہ، تعلق نہ قائم رہ سکا؟ اس کی وجہ اب قیامت کے دن شرمسار ہو رہا ہے. کہے گا یا ویلتا، ہائے میرے لیے ویل، خرابی، میرے لیے تباہی، بربادی. لیتنی، کاش میں لم اتخذ فلانن خلیلا، اگر دنیا کی زندگی میں فلان نام والے کی دوستی میں نہ آتا، اس کو اپنا خلیل، دوست، رشتہ دار، محرم راز نہ بناتا، تو آج میرا رسول سے تعلق قائم رہتا. رسول سے تعلق اس لیے قائم نہ رہ سکا کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا تھا، اس کی صحبت میں آیا، میرا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ تھا، اس کی صحبت کے اثرار ایسے مجھ پہ پڑے. وہ خود بھی رسول کریم سے دور تھا، مجھے بھی رسول کریم سے دور کر دیا. پتہ چلا گندی صحبت گندا کر دیتی ہے، اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا کسی غلط آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، دوستی احبابی، دوستی نہ ہو، اس سے تعلق ختم کریں تاکہ مدینے والے سے تعلق قائم رہے. وہ ظالم، اپنے ہاتھوں کو چبانے والا، رسول کریم سے تیرا تعلق نہ رہا فلاں آدمی کی صحبت کی وجہ سے. کیا تیرے کانوں میں حق کی بات نہیں آتی تھی؟ تو نے عظمت حبیب کی باتیں نہیں سنی تھی؟ تیرے پاس نصیحت اور ذکر کی باتیں نہیں پہنچی تھی؟
کہنے لگا، کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر میرے پاس آیا تھا، نصیحت کی بات، فیضی وغیرہ کی زبانی میں نے سنی تھی، لٹریچر بھی پڑھا تھا اہل سنت کا، ذکر میرے پاس پہنچا، حق کی بات میرے کانوں میں آئی، لیکن اس ذکر کے آنے کے بعد، ذکر ہوتا تھا مہینے کے بعد، کوئی کتاب پڑھتا تھا اہل سنت کی 2 مہینے کے بعد، لیکن جس کے ساتھ صحبت تھی صبح شام اس کے پاس رہتا تھا۔ اب صبح شام کی صحبت کا اثر زیادہ ہوتا، یا گاہے گاہے کوئی عالم سنی آ جائے، کوئی عالم ربانی مہینے کے بعد آ جائے، 6 مہینے کے بعد کوئی رسالہ پڑھ لوں، اس کا اثر میرے دل پہ کم ہوتا تھا۔ جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، شادی بیاہ میں آنا جانا تھا، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس کی صحبت نے مجھے حق کی بات پہنچنے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا یار و مددگار نہیں، تباہ برباد کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ تو گندی صحبت والا، رسول سے تعلق توڑنے والا، وہ تو یہ کہے گا، رسول کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وقال الرسول، قیامت کے دن فرمائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے رب، قیامت کا دن ہے، وہ ظالم گندی صحبت والا کہہ رہا ہے، مجھ سے تعلق توڑنے والا، مجھ سے منہ موڑنے والا، میرے پیغام سے منہ موڑنے والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور میں رسول عرض کرتا ہوں، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو اب میں رسول بھی ان کی سفارش نہیں کرتا، میں رسول بھی ان کو نہیں چھڑاتا، گندی صحبت میں نہ آتے، میرے ساتھ ان کا رشتہ تعلق غلامی والا قائم رہتا، پھر بتقاضا بچری کوئی جرم ہو جاتے ان سے تو اس کا علاج میں کرتا۔ جب یہ غلط صحبت کی وجہ سے مجھ سے تعلق نہ قائم رہ سکا تو میں رسول بھی سفارش نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے اگر محب ہیں تو ہم نے ہر نبی کے دشمنی بنائے ہیں، سارے محب نہیں ہوتے، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، اگر جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی جبین مقدس میں نور محمدی کو دیکھ کے تعظیمی سجدے کے لیے جھکنے والے ہیں تو شیطان موحد علامہ عابد زاہد معلم الملائکہ تعظیم رسول کا منکر بھی ہے۔ اگر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی عزت آرام پہ جان نثار کرنے والے ہیں تو ابو جہل پتھر مارنے والا بھی ہے،
ہر نبی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، محب بھی ہوتے ہیں۔ اب جو رسول کے دشمن ہیں مجرموں میں سے کافی ہے بے رب کا ہادیوں و نصیرہ، ہادی بھی اللہ کافی ہے، نصیر بھی اللہ کافی ہے۔ دشمن خاک میں مل جائیں، جلتے رہیں، لیکن میں حبیب پاک کی عزت کا محافظ بھی ہوں اور ان کا ناصر، حامی، مددگار۔ ان آیات مقدسہ کا آپ نے اگر ترجمہ غور سے سنا تو آپ اپنے دل کی آواز سے جواب دیں، گندی صحبت قبول کریں گے؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، 30 ڈال، چائے پیش کرنا، پان پیش کرنا گوارا کریں گے؟ چائے اور پان تو نہیں کھلا سکتے، رشتے ناطے کریں گے؟ پان اور چار تو تھوڑی دیر کے لیے، رشتہ تو عمر بھر کا سودا ہے، پھر خوشی غمی میں جانا آنا پڑے گا۔ تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی بد مذہب کی صحبت میں بیٹھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ جب نصیحت کی بات ہم نے پہنچا دی تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، لوہار کی بٹھی کے قریب بیٹھیں، کچھ نہ خرید کریں، وہ دھواں نکلے گا، چنگاریاں اٹھیں گی، آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، دھواں اندر جائے گا تو پھیپھڑا خراب ہوگا۔ عطار کی دکان پہ بیٹھیں، عطر خرید کرنے کی فرصت ہی نہیں، جتنا دیر عطار کے پاس بیٹھیں گے خوشبو کی مہکیں آتی رہیں۔ اچھی صحبت عطار کی دکان ہے، گندی صحبت لوہار کی بٹھی کے پاس بیٹھنا ہے، کپڑے جلنے کا خطرہ۔ لوہار کی بٹھی کے پاس بیٹھیں تو پھیپھڑا خراب، کپڑے جلیں گے، اور بد مذہب کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان جل جائے گا، آمنہ کے لال منہ پھیر دیں گے، بلکہ رب سے بھی کہیں گے اس نے چھوڑ دیا تھا میں کیوں سفارش کروں۔ تو قرآن پاک کی آیات کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی نسلوں کو بد مذہبوں سے بچائیں، اپنے پیارے پیارے رشتے بد مذہبوں کو نہ دیں نہ لیں۔ رشتہ دینے لینے میں آنا جانا ہوگا، شادی غمی میں شرکت ہوگی، کھانا کھلانا پلانا کھانا پینا بھی ہوگا، تو کتنا قرآن پاک کی آیات کی مخالفت ہوگی۔ ہم اپنے موذی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کتنا بے غیرتی ہے کہ ہم اللہ کے دشمن، رسول کے موذی، اہل بیت کے موذی، صحابہ کے موذی، ائمہ اسلام کے گستاخ، اولیاء اللہ کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے رشتے ناطے کریں، تو یقیناً بربادی ہے، تباہی ہے۔ صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ وہ رشتہ بھی نہیں ہوگا، شرعی طور پہ وہ نکاح بھی نہیں ہے۔ جب نکاح نہیں تو اولاد حرام کی ہوگی، جب اولاد حرام کی ہوگی تو ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورۃ نون والقلم میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولید نے آپ کے حق میں ایک گستاخی کا لفظ استعمال کیا، مجنون۔ تو اللہ نے محبوب تم چپ رہو،
میں غیور خدا جواب دیتا ہوں۔ وہ اور نبی اور رسول تھے، ان پہ اعتراض ہوتا، وہ نبی خود جواب دیتے، وہ اور تھے تم اور ہو۔ وہ خود جواب دیتے تھے تمہاری طرف سے، میں اللہ تعالی جواب دیتا ہوں تم چپ رہو۔ فرمایا نون دوات کی قسم، جس میں سارے مکتوبات والے معلومات دوات کی سیاہی میں ہیں، وہ دوات معلومات کا گنجینہ، وہ آپ کا سینہ مقدس ہے۔ والقلم، مجھے قلم کی قسم، قلم دوات سے سیاہی لے کے علمی کلمات لکھتی ہے، تیری زبان قلم ہے، سینے والی دوات سے یہ موتی بکھے۔ خلق عظیم سے آپ موصوف ہیں، انداز قرآن دیکھیے، کلام خدا کی چاشنی چکھیں۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، آپ اعلیٰ اس کے اوپر ہیں۔ فلاں چھت کے اوپر ہے، مکان کی چھت نیچے ہے، وہ اوپر ہے۔ فلاں سواری کے اوپر ہے، سواری نیچے ہے، وہ اوپر ہے۔ تو میں خلق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے، آپ اس کے اوپر سوار ہیں۔ اور خلق عظیم جس کے پاس ہو، کبھی مجنون کے پاس بھی خلق عظیم ہوتا ہے، کبھی مجنون سے بھی اچھے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا خلق عظیم کے اوپر مسلط ہونا، یہ بیان دلیل ہے کہ آپ عقل کل ہیں، جنون سے کوئی تعلق نہیں آپ کو۔ ولید نے زبان درازی کی، یار کی شان بیان کر کے، محبوب کی عظمت حلف اٹھا کے بیان کر کے، اب اللہ دشمن رسول، موذی رسول کی طرف متوجہ ہوا کہ ولید جس نے ایک بکواس کی، وہ ایسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ ویسا ہے، حمازن چغل خور ہے، ذلیل ہے، مشام بن نمیم، چغل خوری کرتا ہے، جھگڑالو ہے۔ 8 گالیاں رب نے اس سے نکالی، نامی گالی نکالی، اتلن سرکش ہے، 10ویں گالی رب نے نکالی قرآن میں، بعد ذالک زنیم، یہ ولد الحرام ہے، یہ نطفہ نا تحقیق ہے، یہ باپ کے نطفے سے نہیں۔ اگر حلالی ہوتا تو میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، کافر رہتا اور بات ہے، زبان درازی نہ کرتا۔ جب یہ زبان درازی کر رہا ہے، 9 عیبوں کے بعد 10واں عیب یہ ہے، یہ زنیم ہے، زنا کا نطفہ ہے، ولد الحرام ہے، یہ باپ کا نطفہ نہیں، دھوپ چھاؤں کی اولاد ہے، یہ پکا حرامی ہے۔ اب ولید نے یہ آیات سنی، پہنچا والدہ کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترتا ہے، اس نے میرے 10 عیب بیان کیے، 9 تو میرے میں ہیں، 10ویں کا پتہ نہیں کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، یہ تو میری اماں تو ہی بتا سکتی ہے۔ اس نے کہا بات سچی پوچھتا ہے، تیرا والد نامرد تھا، نسل گم ہو جاتا، اس کی نشانی نہ بچتی، اس کی اولاد نہ ہوتی، اس لیے غیر مرد کو مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے تو پیدا ہوا۔ جو قرآن نے کہا صحیح ہے، پتہ چلا بد مذہب اور بات ہے، آقا کی بارگاہ میں زبان درازی کرنا یہ حلالی کا کام نہیں ہوتا، یہ حرامی کا کام ہوتا ہے۔
جس کے نسل میں فرق آ جائے، تو آپ خود اندازہ لگائیں جو لوگ تحریری طور پہ اللہ کو گالیاں لکھ چکے، حضور کو گالیاں لکھ چکے، صحابہ پہ گالیاں سخت برے لکھ چکے، اہل بیت کو موذی، سید الشہداء کو حرام موت مرنے والا باغی لکھ چکے، امام حسین کی ہمشیرہ حضرت علی کی صاحبزادی، ملکہ جنت کی صاحبزادی سیدہ زینب پاک پہ الزام لگا چکے، یزید کے ساتھ تطہیر کی چادر کے وارثہ کے تعلقات بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رشتہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ ہم اپنے دشمن سے تو علیق سلیق بھی نہیں رکھ سکتے، اہل بیت، اولیاء، صحابہ، نبی اور خدا کے دشمن سے رشتے کریں، پکی بے غیرتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بد مذہب سے دوستی تعلق رکھے گا، دعویٰ کرتا میں کھرا سنی ہوں، رفمت یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بد مذہب سے دوستی یارانہ تعلق رکھتا ہے وہ خود بد مذہب ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہے۔ کھرا ہوتا تو بد مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا۔ رشتے سے بڑھ کے اور کون سا تعلق ہے؟ عمر بھر کا تعلق ہے، زندگی بھر کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلمے پڑھنے والوں کو، میری سنی برادری کو، میرے رضوی بھائیوں کو اللہ قرآن سمجھنے اور ماننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ پارہ پہلا صفحہ تھا، 28واں پارہ، سورہ مجادلہ۔ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، لا تاجد قوما، اے حبیب، امت کے طبیب، مومنوں کے قریب، صلی اللہ علیہ وسلم، لا تاجدو، آپ نہیں پائیں گے، دلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، اے سینوں کے راز جاننے والے حبیب، اے دل کی کیفیات کو جاننے والے محبوب، لا تاجدو، آپ نہیں پائیں گے، قومن، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے۔ کیسی قوم؟ یؤمنون باللہ، جو قوم اللہ پہ بھی ایمان لائے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت قیامت پہ بھی ایمان لائے، مومن ہوں۔ پھر اس مومنوں کو اس حالت میں نہیں پائیں گے، کافر اس حالت میں تو ہو، منافق ہو سکتا ہے، مومن کو اس حالت میں نہیں پائیں گے۔ کس حالت میں؟ کہ مومن بھی ہو، یوادون، پھر وہ ود رکھے، دوستی رکھے، تعلق رکھے، رشتے ناتے، اٹھنا بیٹھنا، آمد و رفت، شادی غمی، دوستی رکھے، ہو مومن، آپ نہیں پائیں گے۔ مومن ایسا نہیں ہوگا کہ مومن بھی ہو، پھر وہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومن ہو اور اللہ رسول کے مخالف گستاخ موذی سے اس کا تعلق ہو، اس کا یارانہ دوستہ ہو، دوستی اور رشتہ ہو، ناتا اس سے، مومن ایسی حالت میں آپ نہیں پائیں گے۔ منافق ہو تو ہو سکتا ہے، کافر ایسی بات کر سکتا ہے،
مومن بد مذہب سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف موذی سے ود، تعلق، دوستی، پیار، رشتہ ناتا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ رسول کے مخالف گستاخ اس کے آبا اجداد کیوں نہ ہوں، اس کا ابو کیوں نہ ہو، اس کی اماں کیوں نہ ہو، مگر ابے کا رشتہ ایک طرف، اب کو دیکھوں یا رب کو دیکھوں، اب کو دیکھوں یا سید العجم والعرب کو دیکھوں، اب کو دیکھوں یا سید العرب والعجم کو دیکھوں، رب کو دیکھوں، اللہ رسول کا گستاخ ہو، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اماں ہی کیوں نہ ہو، دادا ہی کیوں نہ ہو۔ مومن جو ہے ایسے باپ سے بھی تعلق توڑ لیتا ہے، ایسی اماں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہوگا اس سے۔ ویسے والدین قابل احترام ہیں بشرطے کہ مومن ہوں۔ اگر اللہ رسول کے گستاخ ہیں، بد مذہب ہیں، جیسے طعام سے مکھی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہو، ایسے ابے اور اماں کو بھی دل سے باہر پھینک۔ وہ ابا ابا ہی کیا، ابا پیارا نہیں، ابے سے رسول اللہ زیادہ پیارے، اماں پیارے نہیں، اماں سے آقا زیادہ پیارے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ مجھے اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کا مخالف ابا ہو، ابے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے دل میں رسول کی محبت ابے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ابے سے زیادہ محبت نہیں ہے تو وہ قطعاً مومن نہیں۔ حضور کا حلفیہ بیان ہے، وہ کافر ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ ایماندار جو ہو، اگر رب رسول کا مخالف والدین ہوں، آبا اجداد ہوں، مومن ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ او ابناءہم، اللہ رسول کے مخالف بد مذہب اگرچہ بیٹے ہوں، وہ بیٹوں کو دیکھے یا آمنہ کے لال کو دیکھے، بیٹوں کو دیکھے یا رب ذوالجلال کو دیکھے، اللہ رسول کی محبت کے آگے نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بیٹے۔ اللہ نے والدین کا رشتہ شمار کیا، پھر اولاد میں بیٹی سے بیٹے کا مقام زیادہ، تو ابناء کا رشتہ اختیار کیا۔ اخوانہم، چاہے رب رسول کے مخالف بد مذہب اس کے بھائی کیوں نہ ہوں، تو مومن ایسے بھائیوں سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ او عشیرتہم، کنبے کے لوگ ہوں، اپنے برادری کے افراد ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، وہ بد مذہب بن جائیں تو مومن ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ یا رسول، آپ مومنین کے دلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، کسی مومن کے دل میں بد مذہب سے تعلق، انس، محبت نہیں ہو سکتی، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے بیٹے، چاہے بھائی، چاہے ایک ہی خاندان کے افراد کیوں نہ ہو۔ جو ایسا غیور مومن ہوگا جس کو رشتہ دار پیارا نہیں، رب پروردگار پیارا تے احمد مختار پیارا، جس کو اب پیارا نہیں رب پیارا، سید العجم والعرب پیارا، جس کو بھائی پیارا نہیں آمنہ کا لال زیادہ پیارا، کنبے کے افراد پیارے نہیں حضور زیادہ پیارے، ایسا غیرت مند مومن، اللہ فرماتے اولئک کاتب فی قلوب الایمان، ایسے غیرت مند مومن
جو بدم سے تعلق رشتے نہیں رکھتے، میں اللہ خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہوں، ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہوں۔ ماتھا باہر ہے، لبنان کی پریس باہر ہے، بیروت کے چھاپے باہر ہیں، وہاں ریال دے کے پریسیں خرید کر سکتے ہیں۔ متبائی دہلی باہر کا پریس خانہ ہے، اصحل مطاب دہلی کراچی کا پریس ہے، تو یہاں پیسے دے کے کٹ وٹ کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں ریالوں کے زور پہ تبدیلی کر سکتے ہیں، ڈالروں کے بل بوتے پہ۔ قرآن حدیث تفاسیر بدل رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر رکھی ہوئی طبرانی کی حدیث کا فوٹو سٹیٹ جب لینے لگے تو وہ صفحے اڑا دیے، اس کا فوٹو سٹیٹ نہیں لینے دیا، کیونکہ عظمت رسول کی حدیثیں تھیں۔ تو اس کے ایمان کو کون سلب کر سکتا ہے؟ اللہ کے لکھے ہوئے کو کون ختم کر سکتا ہے؟ غیرت مند مومن کا کیسے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس آیت میں اور کسی عمل کا ذکر نہیں، فقط غیرت کا ذکر ہے۔ اور آیتوں میں اعمال کا ذکر ہے سارا آنکھوں پہ، مگر اس آیت پہ جو انعام دیا جا رہا ہے، نوازشیں ہو رہی ہیں، وہ فقط مومن غیر مذہب سے تعلق رشتے نہیں رکھتا، دل کے اندر ایمان لکھ دیتا ہے، نہیں جا سکتا۔ اللہ نے دل میں ایمان لکھ دیا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ ساری نیکیاں ایک طرف، مذہب کی غیرت کا مقام ایک طرف۔ بے غیرت کا کوئی ایمان ہے؟ بے غیرت کی کوئی زندگی ہے؟ یہ پہلی نوازش۔ غیور ہو، بعض مذہب کتنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان سے تعلق نہ رکھے، پہلا انعام یہ ہے ان کے دلوں میں میں ایمان لکھ دیتا ہوں۔ جی وہ لین لاڈ آدمیاں بد مذہب، میں غریب انسان ہوں، مجھے مرا دیں گے، میرے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس کلاشن کوفے ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، مجھے قید کرا دیں گے، آنا جانا میرا مشکل ہو جائے گا، کھیتی باڑی کرتا ہوں تو وہ مجھے پانی نہیں دیں گے، میرے کھیت ادھر اجڑ جائیں گے، قسم و قسم کی پابندیاں لگا کے میری معاش کو تنگ کر دیں گے، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، میں دکھ درد میں گھر جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے گھبرا نہ، تو غیرت تو کر، کسی کے پیسے کو نہ دیکھ، کسی کے ہتھیاروں کو نہ دیکھ، کسی کے ریالوں کو نہ دیکھ، کسی کے اقتدار کو نہ دیکھ، کسی ظالم کے ظلم کو نہ دیکھ، تو میرے لیے، میرے محبوب کے لیے غیرت کرے، میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر دوسرا انعام یہ ہے وَأَيَّدَهُمْ، ٹھیک ہے وہ دنیا دار تیرے مخالف ہوں گے، کلاشن کو والے تیرے مخالف ہوں گے، قریبی رشتہ دار گرد و نوالے مخالفت کریں گے، لیکن میں رب تو مخالف نہیں ہوں گا۔ وَأَيَّدَهُمْ، میں اللہ مدد کروں گا۔ تو مذہب میں غیرت رکھو، میں خدا مدد کروں گا، میں خدا تائید کروں گا۔ یہ سارے اقتدار والے، ہتھیاروں والے کم ہیں، مجھ خدا کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ میں ہاتھیوں کو مروا سکتا ہوں ابابیل چڑیوں سے، میں پتھر کے ذریعے ہاتھی مروا سکتا ہوں، کنکری کے ذریعے فوجی مروا سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر بادشاہ مچھر سے مروا سکتا ہوں، دریا میں غرق کر سکتا ہوں، میں بہت بڑا قادر ہوں۔ تو ان کی دنیا داری کو نہ دیکھ، تو میری طرف دیکھ کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس نے تعلقات توڑے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایدہم، میں اللہ تائید کروں گا۔
میں اللہ مدد کروں گا، میں رب جلیل مدد کروں گا، میں صرف رب جلیل نہیں ہوں گا، بے روح من ہو، میں جبریل کے واسطے سے مدد کروں گا، میں واسطے کا قائل ہوں، میں خود محتاج نہیں، تم محتاج ہو، بے روح من ہو، مدد میں خدا کروں گا، لیکن یاد رکھو میرے قرآن کے منکر نہ بنو، مدد میں کرتا ہوں، کسی کے صدقے میں کرتا ہوں، کسی کے طفیل کرتا ہوں، کسی کے واسطے سے کرتا ہوں، میں اللہ مدد کروں گا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، میں رب جلیل بھی قوی قادر ہوں اور جبریل بھی شدید القوا ہیں، ایک پر کے اشارے سے شہر کو اوپر لے جاتے ہیں پھر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، چشم زدن سے پہلے سدرا سے دوڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچتے ہیں، یوسف پانی تک نہیں پہنچتے، جبریل پہلے تخت بچھا دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم چھری رکھتے ہیں، ابھی چلنے والی ہوتی ہے، میں حکم دیتا ہوں، جبریل سدرا سے اٹھتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، دمبا لے آتے ہیں، 7 آسمانوں کا سفر کرتے ہیں، پھر جبل مکہ تلاش کرتے ہیں، مینا والے پہاڑ پہ پہنچتے ہیں، پہاڑ کو نرم کر دیتے ہیں، اسماعیل کو نیچے کر دیتے ہیں، چھری کی سطح اسی حالت پہ رکھتے ہیں، دمبے کو لٹا دیتے ہیں، اتنا طاقتور جبریل، وہ بھی ساتھ ہوگا، میں خدا بھی ساتھ ہوگا، گھبراتا ہے تو یہ دنیا داروں سے ڈرتا ہے، ہتھیار والوں سے ڈرتا ہے، اقتدار والوں سے ڈرتا ہے، فل پاور کا مالک میں، قادر مطلق میں ہوں، میں قادر اور قدیر ہوں، جبریل شدید القوا ہے، تو غیرت تو کر، میں خدا مدد کروں گا اور جبریل کے واسطے سے مدد کروں گا۔ ایمان لکھ دیتا ہے ایک انعام بے غیرت کے لیے نہیں، جو مذہبی طور پہ غیور ہے، جو مذہب میں بے غیرت نہیں، اس کی کوئی مقام نہیں، وہ ذلیل خوار خود بد مذہب ہے، کھرے مذہب والا ہوتا تو بغیرت ہوتا، بے غیرت کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ وہ بد مذہب ہے، جو مذہب میں غیور ہے، ایمان لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالی مدد کرتا ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، 3 انعام، وَيُدْخِلُهُمْ ہم جنات، غیرت مند مومنوں کو جو بد مذہب سے تعلقات نہیں رکھتے، میں بہشت کے باغ میں داخل کروں گا۔ کیسے باغ؟ ادھر چوبارہ بنا ہے، کھڑکی سے جان کے دیکھیں تو تجری من تحت الانہار، نہریں رواں ہیں، کوٹھی کوٹھی ہوتی ہے، بنگلہ بنگلہ ہوتا ہے، ساتھ میں نہر کا کنارہ ہو، منظر بھی عجیب ہوتا ہے، آب رواں بھی ہے، سبزہ بھی ہوگا، وہ نہر کے کنارے جنت کے باغ ہوں گے، نیچے دیکھے تو نہریں بہ رہی ہیں، کتنا دیر رہیں گے؟ یہ آیت سن کے 60 سال کا بوڑھا تھا، 2 سال غیرت کی پھر فوت ہو گیا، یا 100 سال کی عمر پائی غیور رہا، یا 40 سال 30 سال غیرت کی بد مذہبوں سے تعلق نہیں رکھا، بائیکاٹ کیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں 30 سال یا 20 سال یا 2 سال بہشت میں سے نہیں رکھوں گا، بلکہ خالدین فیہا، غیرت دکھائے دنیا کی محدود زندگی میں، سیلا ملے گا، ہمیشہ بہشت میں رہے، ہمیشہ بہشت میں، دل میں ایمان لکھا جاتا ہے، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، بہشت ملے گی، نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ رہے گا۔ 6 انعام، 7واں انعام، رضی اللہ عنہم، میں رضا کی ٹکٹ دیتا ہوں، میں راضی ہوں، کس سے؟ غیرت مند مومن سے، بے غیرت سے نہیں، جو غیور مومن ہے، جو بد مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے لیے میری ٹکٹ، میں راضی ہوں،
8واں انعام میں تو راضی ہوں. غیرت اس نے دکھائی, مذہب میں غیور ہے. پھر راضی ہو کے پوچھتا ہوں اے بندے تو بتا تو کیسے راضی ہوگا, میں تجھے راضی کروں. وردون, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ انعام کسے ملتا ہے؟ بے غیرت کو نہیں, جو مذہب میں غیور ہے, جو بد مذہب سے تعلقات توڑ لیتا ہے, خود بھی بچتا ہے, اپنی اولاد کو بچاتا ہے, اپنی بیٹیاں رشتے میں نہیں دیتا تاکہ عمر بھر کا زنا نہ ہو, اولاد حرام کی پیدا نہ ہو, بچے کے کھاتے میں ہمیشہ زنا نہ لکھا جائے. بد مذہب سے کوئی نکاح نہیں, کوئی رشتہ نہیں, سب اولاد حرام کی ہوگی. بد مذہب تعلق نہ رکھو, بائیکاٹ کرو, پھر میں اللہ بھی راضی ہو کے پوچھوں گا بندہ تو کس طرح راضی ہوگا. اولئک حزب اللہ, کوئی لشکر طیبہ ہے, کوئی سپاہ صحابہ ہے, کوئی لشکر محمد ہے, کوئی جیش محمد ہے, تو ایک جیش خدا بھی تو ہونا چاہیے. اہل بیت کا لشکر, صحابہ کا لشکر. تو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ, میرا گروہ وہی ہے جو بد مذہب سے تعلق نہ رکھے. وہ حزب اللہ ہے, وہ اللہ کا لشکر, اللہ کی جماعت ہے, وہ جیش اللہ ہے, وہ سپاہ اللہ ہے, وہ اللہ کا لشکر, اللہ کا حزب ہے. فرمایا الا, خبردار سن لو, ان حزب اللہ ہم المفلحون, جو میرا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے, وہی کامیاب و کامران ہے. یہ اتنا انعاموں کی بارش رب کے قرآن میں موجود ہے. کن کے لیے؟ بے غیرت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. ذرا کچھ بولیے مسجد میں بیٹھ کے. بے غیرتوں کے لیے, غیرت مند مومنوں کے لیے. تجارت میں خسارہ ہو تو ہو, دکان سے کپڑا لے نہ لے اس کی مرضی, یہ روٹ جائے عام نہ کا لال نہ روٹے, بس رو راضی کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اتنی نوازشیں ہیں. اللہ تعالی سنی بھائیوں کو یہی غیرت عطا فرمائے. کامات سے کلام ربانی پیش کیا. ایک اور حدیث پاک ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پردہ پوشی کے فوراً بعد زمانہ مستقبل قریب میں مختلف فرقے اسلام کے نام پہ, مختلف جماعتیں, مختلف گروہ سر اٹھائیں گے. اے غیور مومنو, میں حکم دیتا ہوں لا تعودوہم, بد مذہب بیمار ہو جائے اس کی تباہ پرسی نہ کرنا. کیا حال ہے, صحت کیسی ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, بس احمد کی صحت پوچھتا ہے. تجھے دانے دے گا وہ رزاق ہے تیرا, ایمان کی دولت اس کے پاس ملے گی. بد بیمار ہو جائے اس کی تباہ پرسی نہ کرو. اگر وہ مر جائے ولا تصلوا علیہم, اس کا جنازہ نہ پڑھو. صفیں سیدھی کر رہے ہو, بد مذہب درمیان میں آ جائے, ولا تصلوا معہم, بد مذہب کھڑا ہوگا تو آپ کی صف جو ہے متصل نہیں ہوگی, منقطع ہوگی. صف میں جدائی ہو تو شیطان گھس آتا ہے. پڑھتے خدا کی نماز ہو, شیطان کو پڑوس میں کھڑا کرتے ہو, اس کو صف سے بھی نکال دو. بیمار ہو جائے تباہ پرسی نہ کرو.
میرا حکم نہیں حضور جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار مدینہ کا حکم ہے، یہ سرور سینہ کا حکم ہے، ہمارے نبی رؤوف رحیم کا حکم ہے، امت کے خیر خواہ کا حکم ہے، والدین سے زیادہ مہربان کا حکم ہے، صف میں نہ کھڑا کر